تارے. میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہاں پر بنگلے والی مسجد کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا. 4-5 ڈاکٹر آئے میرے پاس بیٹھ گئے. ہم نے ان کے سامنے عذاب قبر والی بات کہی. عذاب قبر خیر سنی. پھر ایک ڈاکٹر صاحب بولے کہ ڈاکٹر مولانا یہ عذاب قبر جو ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیوں؟ اسی وجہ سے نا کہ وہ عذاب قبر دکھائی نہیں دیتا. ان کا ہاں مولوی صاحب قبرستان میں جاؤ تو کوئی عذاب یا کوئی رحمت دکھائی نہیں دیتی تو ہم کیسے مانے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب عذاب قبر دکھائی تو نہیں دیتا لیکن اس کی خبر دینے والے کون ہیں؟ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور وہ ہے گنبد خضرا والے، کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے خبر دی ہے. ہمیں دکھائی دیوے کہ نہ دیوے ان کی خبر بالکل سچی اور پکی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اپنی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرتے، ساری بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر میں نے ان ڈاکٹروں سے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں جا کر وہ کھانا کیا بنتا ہے؟ میں نے کہا ساری تفصیلات تو تم ڈاکٹر جانو، لیکن میں بیمار آدمی تھوڑی سی ڈاکٹروں کی سنی ہوئی میں بھی جانتا ہوں. ان کا کیا؟ میں نے کہا انسان کے بدن میں غذا پہنچ کر ایک حصہ تو بنتا ہے شکر، شوگر جس کو کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹ، اور ایک حصہ اس کا بنتا ہے نمک، سالٹ جس کو پوٹیشیم اور سوڈیم کہتے ہیں، اور ایک حصہ بنتا ہے لوہا، آئرن جسے منرل کہتے ہیں، اور ایک حصہ بنتا ہے چونا یعنی کیلشیم. بس میں نے کہا 4 باتیں میں تم سے عرض کرتا ہوں، شکر، لوہا، چونا اور نمک. یوں تو اور بھی چیزیں بہت سی انسان کے بدن میں جا کر بنتی رہتی ہیں. فیٹ بنتا ہے، پروٹین بنتا ہے، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی یہ بھی بنتا ہے، اور اس کے اندر جا کر کولیسٹرول بھی بنتا ہے، آکسلیٹ بھی بنتا ہے. یہ تو میں نے کہا بڑی لمبی تم ڈاکٹروں کی لائن ہے. میں تو سیدھا آدمی، سیدھی بات، 4 باتیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کا ہوتا ہے. میں نے کہا ان 4 چیزوں کا بڑھنا یہ بھی بیماری، گھٹنا یہ بھی بیماری. شکر بڑھ جائے گھٹ جائے بیماری، نمک بڑھ جائے بیماری، گھٹ جائے بیماری، نارمل رہے یہ تندرستی. انہوں نے کہا مولوی صاحب ٹھیک ہے یہ بات تمہاری. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا ایک بات میں تم سے پوچھوں کہ ہم 4-5 یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بدن میں سے 1 چمچ شکر، 1 چمچ نمک اور 1 چمچ چونا، 2 تولا نکال کے بتاؤ، اور 1 سریا لوہے کا نکال کے بتاؤ. وہ خون نکالنا اور کیمیکل ملانا اور یہ تو بڑا ٹائم پاس ہوگا ہمارا. ہم تو چت منگی پٹ دیا والے ہیں. جیسے گجراتی میں مسل مشہور ہے، تارو باپ کے مریو تاب آگے نے ٹپ. سیدھی سیدھی بات جلدی بتا دو مجھے. 2 تولا چونا، 2 تولا نمک، 2 تولا شکر، 1 سریا لوہے کا، بدن سے نکال کے بتا دو. اب وہ ڈاکٹر جو تھے نا وہ تو تھے ماڈرن ٹائپ کے. اب ان کا ملا ٹائپ کے آدمی سے کبھی ایسا سابقہ نہیں پڑا کہ ملا ٹائپ کے آدمی بھی ایسی بات کر سکتے ہیں. اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب گھبراؤ مت، ہم تم جیسے تنگ ظرف نہیں کہ تمہیں عذاب قبر دکھائی نہیں دیا تو تم نے نہیں مانا. ہم تو بڑے دل والے ہیں. ہم کو تم شکر، چونا، لوہا اور نمک نہیں نکال کے دکھاتے پھر بھی ہم مانتے ہیں.
اس بنا پر اگر تم نے کہہ دیا چاول مت کھاؤ اس میں شوگر ہے تو ہم چاول نہیں کھاتے، حالانکہ چاول کھانے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی تمہاری بات مان لی کہ چاول میں شوگر ہے۔ اور تم کہتے ہو سیکرین ڈالو چائے میں، اس میں شوگر نہیں، بھائی ہم سیکرین ڈالتے ہیں منہ ہمارا میٹھا ہوتا ہے، تم کہتے ہو شوگر نہیں، پھر بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ تم اس لائن کے ماہر ہو، ماہر کی بات ماننی چاہیے۔ میں نے روحانیت کی لائن کے ماہر جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس بنا پر محترم میرے ڈاکٹروں اچھی طرح سے سمجھو، لوہا، چونا، شکر، نمک یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو انسان کے بدن میں ہوتا ہے اور ایک وہ جو انسان کے بدن کے باہر ہوتا ہے۔ تو انسان کے بدن کے باہر جو لوہا ہوگا، چونا ہوگا، شکر ہوگی، نمک ہوگا فیکٹری کے اندر، وہ تو دکھائی دے سکتا ہے، لیکن انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح میرے محترم ڈاکٹروں، ایک سانپ، انگارے اور باغیچے، ایک تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے ہوں اور ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد ہوں۔ تو مرنے سے پہلے والا سانپ، انگارہ اور باغیچہ دکھایا جا سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد والا انگارہ، سانپ اور باغیچہ یہاں رہ کے دکھایا نہیں جا سکتا، بلکہ جو مرے گا وہ دیکھ لے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، میں بمبئی آیا، ان کے گاہک آئے، وہ ہندو پنڈت تھے، میرے سے ملے، میں نے قیامت کا تذکرہ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوگا؟ میں نے کہا اس میں آپ کو شک کیا ہے؟ مولوی صاحب ہم نے تو کسی کو ہوتا دیکھا نہیں۔ میں کہا تم نہیں دیکھتے تو وہ نہیں ہوتی چیز، تم تو نہ معلوم کیا کیا نہیں دیکھتے۔ میں نے کہا پنڈت جی ایک بات میری سنو، ایک بات میری سنو، جو اس وقت 5.25 فٹ کا انسان ہے دنیا میں، ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو ایک بالش کا، ماں کے پیٹ کے اندر چند انگل کا، اور چند انگل سے کے پہلے یہ بچہ 2 قطروں کے اندر تھا، اور 2 قطروں سے پہلے یہ بچہ غذا اور خوراک میں تھا، اور غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان پورے عالم کے اندر بکھرا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی، تاروں کی تاثیر، سورج کی کرنیں، ہوا کی لہریں، زمین کے ذرے اور کھاد کی گندگی، کروڑوں میل کے اندر یہ انسان بکھرا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کے ذرات کو جوڑا، غذا خوراک بنائی، مرد عورت نے کھائی، وہ ملے، حمل ٹھہرا، 4 انگل کا بچہ بنا۔ اب یہ بچہ پنڈت جی بالکل بیکار جب تک اللہ اس میں روح نہ ڈال دے۔ تو میں نے کہا پنڈت جی ذرا ایک بات مجھے انصاف کے ساتھ بتاؤ کہ کروڑوں میل کے ذروں کو جوڑ کر اللہ ایک مرتبہ جو جان ڈال چکے اور پھر وہ انسان دنیا میں زندگی بسر کر کے بھلا یا برا کام کے جب وہ مرا اور قبر کے اندر دفن ہوا تو 3 بائی 60 فٹ کی قبر، اس کے اندر اس کے ریزے ریزے بن گئے، یا اگر کسی مردے کو جلایا گیا تو اس کی راکھ کا ایک حصہ مرگھٹ، دوسرا حصہ ہوا اور تیسرا حصہ پانی، دیکھو گے تو چند 100 میل کے اندر یہ سارے ریزے ہیں۔ تو جو کروڑوں میل کے ذروں کو جمع کر کے ایک مرتبہ جان ڈال چکا، وہ اللہ 100 میل کے اندر سے ریزوں کو جمع کر کے کیا قیامت کے دن وہ جان نہیں ڈال سکتا؟ پنڈت جی نے کان پکڑ لیے اپنے اور یوں کہا مولوی صاحب بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا بات سمجھ میں تو آ گئی، لیکن اب اس کے اندر دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ اللہ نے جو 2 مقام بنائے ہیں، جنت اور جہنم،
جنت میں داخل کریں گے جس سے راضی ہوں گے اور جہنم میں داخل کریں گے جس سے ناراض ہوں گے. تب یہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ راضی کس سے ہوں گے اور اللہ ناراض کس سے ہوں گے.